پھر پیچھے ہٹنا پڑا. جب پیچھے ہٹنا پڑا 2021 میں پیچھے ہٹنا پڑا تو اس وقت پھر یہ جنرل فیض کے اوپر ایشو بنا. جنرل باجوہ نے کہا کہ ان کو اب ISI سے ہٹا کے, اور یہ فوج کا ان کے اندر جو لوگ تھے سینئر جنرلز, ان کا یہ تھا کہ فیض کو ہٹاؤ یہاں سے اب. اور تو انہوں نے جا کے کہا کہ ان کو ہٹانا ہے, ان کو کور میں ڈالنا ہے ہم نے. اور عمران خان نے کہا نہیں, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر جنرل فیض چلے گئے تو میرا کون ساتھ دے گا, میں تو اڑ جاؤں گا, میرے پاس تو بندے کوئی نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو وہاں سے پھر جو ہے نا اصلی ایشوز جو ہے نا اوپن ہو گئے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی فیض کو چینج کریں, وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے, لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. ایونچولی ہوا تو وہی. اور میں آپ کو بتا دوں گا آخری سٹیج پہ کیا ہوا. آخری سٹیج پہ یہ ہوا کہ جنرل باجوہ ملنے گئے پرائم منسٹر صاحب کو, عمران خان صاحب کو, اور کہا جا کے انہوں نے کہ جی اب بہت ہو گیا, ہر مہینے آپ کہتے ہیں اگلے مہینے اگلے مہینے اگلے مہینے, اور میں جا کے اپنے کور کمانڈرز کو کہتا ہوں اگلے مہینے اگلے مہینے اگلے مہینے, تو یہ میری بھی بڑی بے عزتی ہو رہی ہے, بہت ہو گیا, تو اب میں اس کو چینج کروں گا. تو ٹو وچ عمران خان سے ٹھیک ہے کر دیں. انہوں نے آ کے اناؤنسمنٹ کر دیا ISPR کی طرف سے کہ یہ جنرل جو ہیں کراچی سے وہ آ رہے ہیں, اور جنرل فیض جو ہیں وہ جا رہے ہیں پشاور. اور نوٹیفیکیشن نہیں ہوا فرام پرائم منسٹرز آفس, اور وہ ٹینشن ہو گئی کہ جی وہ ہم نے کر دیا آپ کے کہنے کے اوپر, اوکے گو ہیڈ. اور خان صاحب روک کے بیٹھ گئے. خان صاحب نے کہا میں نہیں کرتا, یہ چینج ہز مائنڈ. اس کے اوپر اور ٹینشن ہوئی, اتنی ٹینشن ہوئی کہ آپ کو میں کیا بتاؤں. وہ پھر رکی نہیں وہ بات, اور اپوزیشن بیٹھی ہوئی تھی, دیکھ رہی تھی یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے انہوں نے اب سوچا کہ یہ جو اب فیض کو ISI سے ہٹا دیا, اس کا مطلب ہے اب راستہ ہمارے لیے کھل گیا. اور انہوں نے پھر آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ تھوڑے بہت نیوٹرل بھی ہو گئے ہیں اور دور ہو گئے ہیں یا ہونا چاہ رہے ہیں, اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تیاری کرنی. فائنلی جو ہے وہ نو کانفیڈنس, اور نو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تیاریاں نومبر میں جیسے ہی جنرل فیض پشاور گئے تو انہوں نے نومبر دسمبر میں وہ تیاریاں شروع کر دی. ان کو 4 مہینے لگے اس کو پورا کرنے میں. ٹھیک, اس پہ بھی عمران خان کو فوج کے اندر جو جن کی اپنی امنگیں تھیں, اپنی خواہشیں تھیں, اپنی ایمبیشنز تھیں کہ شاید یہ لگ جائیں, تو انہوں نے ایک مہم ان کے خلاف چلائی. ابھی بنے بھی نہیں تھے تو ان کے خلاف ایک مہم چلی, اور میڈیا کے اندر چھوٹی سی چلی, پھر اس کو روک دیا گیا, مگر وہ چلی ضرور ان کے خلاف تاکہ کسی طریقے کے ساتھ ان کے اوپر کوئی داغ لگ جائے. بعد میں جا کے پتہ یہ چلا کہ اس کے پیچھے کون تھا. وہ جو شخص اس کے پیچھے تھا اس کی اپنی امنگیں تھیں. وہ تھے DG ISI اس وقت کے رضوان اختر صاحب. کہنا یہ ہے کہ رضوان اختر صاحب اس وقت DG ISI تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر باجوہ بن گئے تو یہ 4تھے نمبر پہ ہیں, تو پھر ان کی باری نہیں آئے گی. اس سے پہلے جب ریٹائر ہوں گے تو اس سے پہلے وہ فارغ ہو جائیں گے, کیونکہ جو سینئر موسٹ ہیں وہ تو ویسے ہی ریزائن کر جائیں گے, چلے جائیں گے. ان کی یہ خواہش تھی کہ جنرل اشفاق بنے, اور جب اگلے ان کے 3 سال کے اندر باجوہ کی بھی چھٹی ہو جائے گی, اور کی بھی ہو جائے گی, اور جنرل رضوان کی باری آنی شروع ہو جائے گی. تو انہوں نے پھر یہ, اور جنرل باجوہ جب بن گئے تو ان کو پتہ, انہوں نے انکوائری کی تو پتہ چلا کہ ISI کی طرف سے جو اس وقت کے سربراہ تھے جنرل رضوان اختر, ان کی طرف سے یہ اس قسم کی کچھ مہم چلائی گئی تھی. تو جیسے ہی پھر جنرل باجوہ آئے, جنرل باجوہ نے رضوان اختر کو ISI سے نکال کے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی بھیج دیا, اور بڑی جلدی وہاں سے ان کے اوپر کرپشن کے چارج لگا کے اور ان کو فوج سے باہر نکال دیا. تو یہ عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف آنے سے پہلے ہی ایک سازش ہوئی تھی, اور اس کے اوپر بھی ایک جرنیل کی پرسنل ایمبیشنز کے بارے میں یہ تھی. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آگے بھی جو کہانی بنتی ہے اس کے اوپر جرنیلوں کی جو امنگیں ہیں, اپنی پرسنل ایمبیشنز ہیں, وہ سامنے آتی ہیں, اور انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ اور کانسٹیٹیوشنل انٹرسٹ کبھی کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ اس میں رول آف دی انڈیویجول ان ہسٹری جو ہے اس کے اوپر بھی روشنی پھر ہم ڈالتے ہیں کہ لوگوں کی اپنی جو خواہش ہوتی ہے وہ کیسے آئین کو بھی دھجیاں اڑا دیتی ہے, اور انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ کو بھی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو یہ پہلا کیس تھا, جنرل باجوہ نے ٹیسٹ کیا اس چیز کو. اس کے بعد کیا ہوا کہ جنرل باجوہ بن گئے, رضوان اختر کی چھٹی ہو گئی, کنسالیڈیٹ ہو گئے, جنرل اشفاق ندیم جو تھے وہ ریٹائر ہو گئے, اس کے بعد وفات پا گئے وہ کچھ عرصے کے بعد. ہی واز اے گریٹ آفیسر, سالڈ آفیسر. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.